عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قابل احترام حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے انسانی زندگی کے مراحل میں ایک عظیم مرحلہ جوانی کا رکھا، جس میں انسان جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، عقلی طور پر پختہ ہوتا ہے، بہت سارے عزائم اپنے اندر رکھتا ہے، ہر مشکل کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی جوانی ایک مثالی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جوانی کا ذکر کیا اور عین جوانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے، سارے انبیاء کو جوانی کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیاوی زندگی عطا کیا ہے، یہ دنیاوی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ بچپن کا ہے اور ایک مرحلہ جوانی کا ہے، ایک مرحلہ بڑھاپے کا ہے، درمیان میں ادھیڑ عمر کا مرحلہ آتا ہے، مگر وہ مرحلہ جوانی اور بڑھاپے کو شامل رہتا ہے۔ مگر 3 مرحلے یہی اصل ہیں، بچپن کا، جوانی کا اور بڑھاپے کا۔ ان 3 مرحلوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایک بات یہ واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ان 3 مرحلوں میں انسان کے لیے جوانی کا مرحلہ ہی اس کا مرحلہ، جس میں انسان خود سے کچھ کام کر سکتا ہے، خود سے کچھ فیصلے لے سکتا ہے، اپنی ذات کے طور پر انسان اپنے پیروں پر ٹہر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے۔ بقیہ 2 مرحلوں میں انسان دوسروں کا محتاج، دوسروں کے سہارے سے زندگی گزارتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ کے سہارے سے انسان زندگی گزارتا ہے اور بڑھاپے میں بچوں کے سہارے، گھر والوں کے سہارے پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یہ جوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں انسان کسی کے سہارے پر نہیں رہتا، بلکہ خود کے سہارے سے، خود کی ذاتی طاقت سے، ذاتی قوت سے اور انسان اپنے عزائم سے کام کو انجام دیتا ہے۔ رب العالمین نے ایک ایسا عظیم
مرحلہ انسان کو عطا کیا کہ اس مرحلے میں انسان بہت سارے کاموں کو انجام دے سکتا. ایک انقلابی مرحلہ ہے. اس میں انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے, اپنی زندگی کو فساد کے راہ میں لگا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جوانی کے مرحلے کا ذکر کیا اور ان نوجوانوں کی تعریف بھی کی. قرآن مجید کی سورتوں میں ایک عظیم سورت ہے سورۃ الکہف, جس کی فضیلت احادیث میں وارد ہے. بعض احادیث میں کہا گیا کہ جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھنے سے انسان نور حاصل کرتا, دوسرے جمعہ تک اسے نور ملتا. اور بعض احادیث میں کہا گیا اگر کوئی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے, 10 آیات کو یاد کرنے پر دجال کے فتنے سے انسان محفوظ رہتا. سورۃ الکہف میں رب العالمین نے نوجوانوں کا ذکر کیا, فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, کہ جب چند نوجوان ایک غار میں چھپ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے پروردگار تو اپنی جانب سے ہم پر رحمت نازل فرما اور تو ہمارے کام کو آسان کر دے, آسانی کی طرف ہمارے کام کو پھیر دے. یہ نوجوان تھے جو ایمان بچانے کی خاطر, دین کو بچانے کی خاطر غار میں جا کر چھپ گئے تھے اور رب العالمین سے رحمت کا مطالبہ کر رہے تھے اور اپنے کام کی آسانی کی دعا رب العالمین سے کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر اس سورۃ کہف کے اندر بیان کر کے یہ نصیحت کی ہے, بتایا ہے کہ دیکھو ان نوجوانوں کو اس جوانی کا بہتر فائدہ انہوں نے کیسے اٹھایا, اس جوانی کا حق کیسے انہوں نے ادا کیا. اور اس گاؤں کے سارے لوگ ایمان کے معاملے میں پریشان تھے, بعض لوگ تو فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے عزم کر لیا, ٹھان لیا کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے. اور یہ جوانی کی عمر ان کی تھی, رب العالمین نے ان کے ایمان کو بچایا, ان کے عزم کو بچایا, اور جو دعا انہوں نے کی تھی اللہ نے انہیں رحمت بھی عطا کر دیا, ان کے معاملے کو آسان کر دیا. اور ان کی تعریف کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, کہ یہ چند نوجوان تھے, ایمان لائے تھے, ایمان پر ڈٹے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا, ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا. قرآن مجید میں بطور تعریف رب العالمین نے ان کا ذکر کیا. محترم حضرات, انسانی زندگی کے مرحلے میں جوانی کا مرحلہ یہ انقلابی مرحلہ ہے, اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کسی قوم میں, کسی علاقے میں, کسی ملت میں اگر انقلاب آیا ہے تو ہر دور میں نوجوانوں ہی کی جانب سے انقلاب برپا ہوا. قرآن مجید میں رب العالمین نے کئی نوجوانوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے انقلابات رونما ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے جنہوں نے انقلاب برپا کیا, بت پرست قوم کو ایک اللہ کی طرف لے آیا, بت پرستی کرنے والے لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دے کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنایا. ایسا انقلاب برپا کیا کہ رب العالمین نے ان کا ذکر قیامت تک باقی رکھ دیا. انہی نوجوانوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نوجوان ہے, رب العالمین نے کثرت سے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے. اور انہی نوجوانوں میں یوسف علیہ السلام بھی ایک نوجوان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال مکمل صورت ان کے بچپن سے لے کر اختتام تک ان کے واقعے کے طور پر ذکر کر دی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں. اور یہی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنائے گئے تو اس وقت آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے, آپ کی تعلیم پر لبیک کہنے والے سب سے زیادہ نوجوان ہی تھے, اس لیے کہ یہ مرحلہ ہی انقلابی مرحلہ. اور اسی نوجوانی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو انقلاب عطا کیا. مدینہ جانے کے بعد جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ میں جو کامیابی مسلمانوں کو ملی نوجوانوں ہی کی وجہ سے ملی. جب مال غنیمت جنگ بدر کے بعد
جمع ہوا تو بوڑھوں میں اور نوجوانوں میں اختلاف ہو گیا. صحابہ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ مال غنیمت کون لے گا. نوجوانوں نے کہا کہ جنگ ہم نے کی ہے تو مال غنیمت ہمیں ملے گا. بوڑھے صحابہ نے کہا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو تم کیسے جنگ کرتے, ہم آپ کے پیچھے تھے, ہم آپ کا سہارا آپ کو دے رہے تھے. الغرض اختلاف ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل کیا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, کہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ بتا دیجئے یہ مال غنیمت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. لیکن اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً انقلاب جو جنگ بدر کے ذریعے ہوا وہ نوجوانوں ہی کی ہمت سے, ان کے حوصلے سے. اور اسی قدر جنگ احد کی جب بات آئی تو نوجوان صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی, جنگ بدر میں ہم شریک نہیں تھے, جنگ بدر مدینے سے باہر لڑی گئی, تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ احد کی جنگ بھی باہر جا کر ہم لڑیں گے. یہ نوجوانوں کا حوصلہ تھا اور انہی کے انقلاب سے اور انہی کی ہمت سے یقیناً اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. رب العالمین نے نوجوانوں کے ذریعے اسلام کو بلندگی عطا کی. تاریخ اس بات پر شاہد. اسی لیے شریعت نے انسان کو اس جوانی کی عمر پر توجہ دینے کی تعلیم دی. یہ جوانی کی عمر یہ ذمہ داری کی عمر ہے. دنیا میں بھی یہ ذمہ داری کی عمر ہے اور آخرت میں بھی ذمہ داری کی عمر ہے. کل قیامت کے دن اس جوانی کے مرحلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ بڑا ہی عظیم مرحلہ ہے, ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں, اور کل قیامت کے دن ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں اتنا عظیم مرحلہ دیا گیا تھا کہ تم نے اس کی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی, اس کے حق کو تم نے ادا کیا کہ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک, کہ لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اگر تمہیں وہ چیز مل جائے چاہیے کہ تم اس کا صحیح استعمال کرو, صحیح حق ادا کرو, اس کی صحیح ذمہ داری تم ادا کرو. اور آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک, تم بوڑھے ہونے سے پہلے, بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. یہ جوانی بڑی ہی عظیم نعمت ہے. جب یہ نعمت انسان کی زندگی سے چلی جاتی ہے تب جا کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی دولت میری زندگی سے نکل گئی. اور لوگ تمنا کریں گے, لوگ خواہش کریں گے کاش کہ میری جوانی لوٹا دی جاتی, دوبارہ مجھے جوان کیا جاتا. اور ہر انسان کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہوں, کبھی مجھ پر بڑھاپا طاری نہ ہو. اسی لیے آپ نے کہا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت چاہو. محترم حضرات, کتنے ایسے بوڑھے جب اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھتے ہیں منہ موڑ کر پھر کر, تو انہیں احساس ہوتا کہ آج وہ بڑھاپے میں کتنے مجبور ہو گئے. مالی اعتبار سے مجبور دوسروں کے سہارے پر, طاقت کے اعتبار سے مجبور دوسروں کے سہارے پر, عزائم کے اعتبار سے مجبور, خود سے کوئی عزم نہیں کر سکتے. اگر عزم کر بھی لیں تو اسے پورا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جوانی کی عمر میں انسان وہ سارے کام کر سکتا, بڑھاپا آنے کے بعد وہ کام انجام نہیں دے سکتا. اور آگے آپ نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, کہ موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. جب انسان دنیا سے چلا جاتا آخرت میں بار بار مطالبہ کرے گا رب ارجعون رب ارجعون, کہ اے اللہ تو مجھے لوٹا دے, بھیج دے, میں جا کر پھر بہتر زندگی گزاروں گا, تیری صحیح عبادت کروں گا, اطاعت کروں گا, تیرے صحیح حق کو ادا کروں گا. وہاں پر انسان مطالبہ کرے گا. لیکن کسی کے یہاں دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. اس لیے موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. اس حدیث میں موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننے کی بات بتائی گئی. اور زندگی میں جوانی شامل ہے, انسان کی پوری زندگی میں جوانی شامل ہے. لیکن اس کے باوجود
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا ذکر الگ سے کیا، اس کی اہمیت بتانے کی، اس کی فضیلت بتانے کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے، تاکہ لوگ پہچانے، جان لیں کہ آخر کس قدر یہ عظیم مرحلہ ہے، اور شریعت نے اس کی طرف توجہ دینے اور اسے غنیمت جاننے کی تعلیم دی ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے انسان اپنی جوانی کو غنیمت جان کر اس کا صحیح استعمال کرے۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن انسان کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں، 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے، کسی انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ان 5 چیزوں میں انسان کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، اور اسی قدر انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ساتھ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کیسے صرف کیا، کہاں خرچ کیا، صحیح کاموں میں لگایا کہ غلط کاموں میں لگایا۔ زندگی جہاں پر انسان کے لیے اچھائی بھی دکھاتی ہے اور برائی بھی دکھاتی ہے، اور اس زندگی کے مرحلے میں جوانی کا مرحلہ ایسا ہے کہ اچھائی سے زیادہ برائی کو فوراً قبول کر لیتا ہے، برائی کی طرف انسان لپک جاتا ہے۔ جوانی کے مرحلے میں جہاں ہرا بھرا دکھائی دے، جہاں دل کو خوش کرنے والی چیز دکھائی دے، وہاں پر انسان فوراً اس کی طرف چلا جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کے لان تان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، چاہتا ہے کہ بس میں اپنی جوانی کو اس کام میں لگاؤں، عیش کے ساتھ زندگی گزاروں۔ بلکہ ہمارے یہاں پر نوجوانوں کے تصورات میں ایک تصور یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کا مطلب ہی عیش کرنا، اس لیے کہ اگر جوانی چلی جائے تو دوبارہ نہیں ملتی، اگر میں اب عیش نہ کروں تو پھر کب کروں، اگر اس مرحلے میں میں عیش کی زندگی نہ گزاروں تو کب زندگی گزاروں۔ یقیناً یہ تصور ہی بالکل غلط ہے، یہ دنیا داروں کا تصور ہے، جو دنیا کو اصل سمجھنے والے ہیں، آخرت کا تصور نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سوچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کا مطلب عیش کرنا، یہ مرحلہ انسان کو اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان اس میں عیش کرے، اور اللہ کو یاد کرنے کا، دین پر چلنے کا مرحلہ بڑھاپے کا مرحلہ، آگے کا مرحلہ، وہاں جا کر ہم اللہ اللہ کہہ لیں گے، وہاں جا کر ہم مسجد کے کسی کونے کو پکڑ لیں گے، اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ بالکل یہ غلط تصور ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کا قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ اس میں سے ایک چیز جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے صرف کی، اچھے کاموں میں صرف کیا کہ غلط کاموں میں صرف کیا، خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنی جوانی کو گنوا دی، یا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی رضا کی خاطر تم نے اپنی جوانی کو کھپایا۔ محترم حضرات، جوانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس عمر میں انسان بڑے بڑے پتھر پھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں انسان کو اگر کنکر بھی دیے جائیں چبانے کے لیے تو کنکر بھی چبا دیتا، لوہے کے اگر چھرے بھی انسان کو دے دیں وہاں پر انسان اسے چبا دیتا۔ کبھی بڑے لوگ نوجوانوں کو دیکھ کر طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم جوان ہو، لیکن اتنے جوان ہو کر یہ چیز بھی تم حل نہیں کر سکتے، یہ کام بھی تم نہیں کر سکتے، اگر ہم ہوتے تو یہ کام بہت ہی خوشی خوشی انجام دے لیتے۔ یہ جوانی ہی ایسی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم اس جوانی کو اطاعت کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً اطاعت کے معاملے میں نوجوان ہی صحیح معنوں میں اطاعت کر سکتا ہے۔ بوڑھے انسان کے مقابلے میں ہر عبادت ایک نوجوان بہت ہی آرام کے ساتھ انجام دے سکتا۔ بوڑھا روزہ نہیں رکھ سکتا بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد، نوجوان روزے کو رکھ سکتا ہے، روزے کی پابندی کر سکتا ہے۔
بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد انسان نماز اطمینان کے ساتھ قیام، رکوع، سجدے پورے کرتے ہوئے انجام نہیں دے سکتا، لیکن ایک نوجوان ساری نماز بہت ہی اطمینان کے ساتھ صحیح طور پر انجام دے سکتا۔ اور اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا کام کرنا ہو اطاعت میں، فرما برداری میں، عبادت کے نام پر ہر بڑے کام کو ایک نوجوان انجام دے سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس نوجوان کی عبادت بڑی ہی پسندیدہ ہے جو نوجوان اپنی جوانی عبادت میں گزارتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ کل قیامت کے دن 7 لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو سورج کی گرمی سے محفوظ ہوں گے، پسینے سے محفوظ ہوں گے، عرش کے سائے میں انہیں جگہ ملے گی۔ اس میں سے آپ نے ایک انسان کا ذکر کرتے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اس کا صحیح حق اس نے ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب بتایا اس نوجوان کو جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے، اطاعت میں گزارتا ہے۔ محترم حضرات، جہاں پر یہ جوانی عبادت کرنے کی عمر ہے، اسی قدر یہ جوانی ایسی عظیم عمر ہے کہ انسان بہت جلد فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، اور شیطان نوجوانوں کے پیچھے لگا رہتا کہ کس راستے سے اس کو بہکائیں، دین سے دور کریں اور اللہ کا نافرمان بنائیں۔ اور دیکھیے کہ جو شیطانی جماعتیں ہیں، شیاطین کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، یا شیاطین کے قوانین پر عمل کرنے والی حکومتیں ہیں، یہ سب کی یہی فکر ہوتی ہے، سب کی یہی فکر ہوتی ہے کہ اس قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو پہلے نوجوانوں کو برباد کرو۔ کسی بھی معاشرہ، کسی بھی قوم و ملت کے لیے نوجوانوں کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی۔ اگر ریڑھ کی ہڈی درست ہے تو انسان درست ٹھہرتا، اگر وہ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے، بیکار ہو جائے، یا کچھ کھم جائے، مائل ہو جائے تو انسان کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ایک ملت کے لیے، قوم کے لیے، نوجوانوں کا ہے۔ یہ نوجوان ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں۔ شیطان اور شیاطین کی جماعتیں اور شیاطین کے قوانین پر عمل کرنے والی حکومتیں ہر ہمیشہ یہی سوچتی ہیں، یہی فکر کرتی ہیں کہ قوم کو برباد کرنا ہو تو پہلے ان نوجوانوں کو برباد کریں۔ جب نوجوان اگر برباد ہو جائیں، بگڑ جائیں، تو خود بخود قوم و ملت کا ڈھانچہ نیچے گر جائے، پھر کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ اور یہی چال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف مغربی ممالک، یہود و نصارہ اس میں لگے ہوئے کہ کس طرح مسلمانوں کے نوجوانوں کو خواہشات کی طرف مائل کریں، خواہشات کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں، اس کے پرستار ہو جائیں، پوجاری بن جائیں، اور ان کے نزدیک نہ دین رہے نہ دنیا رہے، بس اپنے خواہش کو پورا کرنے کا مقصد رہ جائے۔ اور دوسری طرف بعض ایسی بھی حکومتیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ورغلانے کے کام کرتے ہیں، جوش دلانے کے کام کرتے ہیں، بھڑکانے کے کام کرتے ہیں تاکہ نوجوان بھڑک جائیں، ان کے اندر ایسی فکر، ایسی سوچ آ جائے کہ وہ خود کے لیے نقصان دہ ہو اور اپنی ملت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کی عمر کو اس معاملے میں بہت ہی محتاط کے ساتھ گزارنے کی تعلیم دی۔ خواہشات کے پیچھے جانے سے آپ نے روکا اور آپ نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت آ گئی تو فوراً شادی کر لو۔ یہ شادی تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ خواہشات سے روکنے کے لیے شریعت نے تعلیم دی کہ انسان غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے،
نوجوان اس غلط کاموں کی طرف لپک رہا ہے. ایسے وقت میں چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے اپنے خواہشات کو پوری کر لے, خود کی بھی حفاظت کر لے اور پورے ملت کی حفاظت کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے, قابو رکھے. محترم حضرات, آج اگر ہم اس لاک ڈاؤن کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اس اعتبار سے بات کریں تو یقیناً آج ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم مسلمانوں کے اکثر نوجوان اپنا بڑا سرمایہ خواہشات کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں. اپنی زندگی کا قیمتی وقت فون, انٹرنیٹ, واٹس ایپ, فیس بک اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ رحم فرمائے گندی چیزیں دیکھنے پر اپنے آپ کو لگا کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اس سے بچے, ورنہ ابھی دکانیں بند تھی, کاروبار بند تھا, باہر گھومنا پھرنا بند تھا, گھر میں تھے, گھر میں کیا کام کریں, فون دیکھ لیں, فلم بینی کا معاملہ, سیریل دیکھنے کی بات, یا کہ اور کوئی چیز, یا نہیں تو بعض تو ایسے ہو گئے ہیں ان کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ بس میں کیا کر رہا ہوں ہر چیز کو میں اپنے فوٹو کے ذریعے شیئر کروں تاکہ میرے دوستوں کو معلوم, اور دیکھتا رہوں کہ کتنے لوگوں نے دیکھا, کتنوں نے کامنٹ کیا, کتنوں نے لائک کیا. یقیناً آج ہماری زندگی اسی میں گزر رہی, کوئی مقصد نہیں رہا, کوئی ذمہ داری نہیں رہی, کوئی احساس نہیں رہا. یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم بیکار میں ضائع کریں, ہرگز نہیں. کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا, جہاں رب العالمین پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا, اس سے بڑھ کر خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ جوانی تمہیں دی گئی تھی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے, تم نے یہ ذمہ داری کہاں تک ادا کی. محترم حضرات, اگر ہم ذمہ داری کی بات کریں تو آج ہمارے لیے ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری نوجوانوں کے لیے بنتی ہے کہ نوجوان دین کو مضبوط پکڑ لیں, استقامت اختیار کر لیں اور دین کی راہ پر چلیں, اپنے اندر عزم و حوصلہ پیدا کریں, آخرت کا تصور پیدا کریں کہ کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا. اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اور اسلام نے اسے غنیمت جاننے کی تعلیم دی ہے. استقامت آج ہمارے لیے بہت ضروری. اور دیکھیے, جہاں تک استقامت کی بات ہے, نوجوان اگر عزم کر لے, یقیناً نوجوان سے بڑھ کر کوئی مستقیم نہیں ٹھہرتا, نوجوان سے بڑھ کر کسی کا عزم پختہ نہیں ہوتا. اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ حق پر عمل کرنے کی اگر بات آتی ہے, حق پر اگر چلنے کی بات آتی ہے تو بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان ہی زیادہ حق کو قبول کرتے ہیں, حق پر چلتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی کہ نوجوانوں کے اندر یہ قوت, یہ عزم, یہ حوصلے کی کیفیت رہتی ہے کہ حق کو فوراً قبول کرتے ہیں اور حق کی راہ پر وہ چلنے کا عزم رکھتے ہیں. آج ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے, سستی کاہلی کو دور کرتے ہوئے دین پر چلنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات, نوجوانوں میں استقامت کے ساتھ رہنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے اس کی مثال دیکھیے کہ صحابہ میں کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جوانی کی عمر میں ہر چیز کو قربان کر دیا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور, چھوٹے بچے تھے ان کے ابھی, روم سے آئے تھے مکہ میں, وہاں پر انہوں نے بزنس شروع کیا, بہت زیادہ مال کمایا, لیکن اسلام قبول کر لیے. مکے والوں کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی روم سے آئے اور مکہ میں آ کر خوب کما لے لیکن یہاں کے دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لے. پریشان کیا مکے والوں نے. جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو ہجرت کر کے جانے لگے تو مکے والوں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن جو تم نے مال مکے میں کمایا ہے وہ تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے, اس لیے کہ یہ مال یہاں کا کمایا ہوا تم نہیں لے جا سکتے. لیکن یہ نوجوان صحابی اسلام کی خاطر انہوں نے مال کو چھوڑ دیا. کچھ دور آگے بڑھے کہ سسرالی لوگ آئے, کہا کہ تم اسلام لائے ہو, تم جا سکتے ہو, ہم اپنی بچی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتے, اب بچوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتے.
لیکن صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام یہاں پسندیدہ چیز، یہ میں نے عزم کر لیا ہے کہ میں اسلام پر رہوں گا، اسلام پر مروں گا۔ انہوں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، ایک کمانے کی ایک بھٹی تھی، کمانے کا ذریعہ بہترین جگہ تھی مکہ، اسے قربان کیا، مال کو قربان کیا، گھر کو قربان کیا، اور مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صہیب، تم نے فائدے کا سودا کیا، تم نے فائدے کا سودا کیا ہے۔ بلکہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صرف یہ اس ایک وقت کی بات نہیں، اس کے بعد بھی جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مجھے دیکھ کر کہتے کہ اے صہیب، تم نے فائدے کا سودا کیا۔ یہ جوانی کی عمر جس کے اندر انسان اگر ایک پختہ ارادہ کر لے تو ہر طرح کے راہوں کو ہموار کر لیتا، ہر طرح کے چٹانوں کو چاک کر کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور انہی واقعات میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، مشہور واقعہ، استقامت پر واضح دلیل ہے کہ ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر کھڑا کیا اور کہا کہ اے خبیب، شاید تم اب یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد ہوں اور تم اپنے گھر میں اپنے مال کے ساتھ خوشی بخوشی زندگی گزارو۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کہ میرے بچنے کی خاطر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں، میرے بچنے میں آپ کو کانٹا بھی تکلیف دے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ استقامت کی مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ آج کے نوجوانوں میں یہ عزم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کریں، اطاعت کا شوق پیدا کریں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، اور جو غلطیاں نافرمانی کے کام پائے جا رہے ہیں انہیں خیر بات کر دیں، توبہ کریں، خالص توبہ کریں، رب العالمین سے استغفار کریں۔ آج یہ نوجوانوں کی آج کے ماحول میں ایک اہم ذمہ داری، محترم حضرات، انہی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نوجوان اپنے اخلاق کو درست کریں، کردار کو درست کریں۔ دیکھیے کہ آج کا معاشرہ اخلاقی گراوٹ میں اس قدر بگڑتا جا رہا ہے کہ آج کے نوجوانوں میں بڑوں کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہی، نہ ماں باپ کی قدر باقی ہے، نہ رشتہ داروں میں بڑوں کی قدر باقی ہے، نہ محلے معاشرے میں جماعت و جمعیت میں بڑوں کی قدر باقی ہے۔ اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوان بنایا، آپ بڑے ہی عزم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے لوگ، تجربے کار لوگ، ان کا تجربہ بڑا زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ نوجوان بڑوں کی قدر کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں کہا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، آپ نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، سنت کے طریقے پر نہیں ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ جوانی کا عرصہ تھا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس عرصے کی قسم کھائی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتائیے جو آپ کا انکار کرتے ہیں، بتائیے کہ دیکھو کہ میں تمہارے درمیان جوانی گزاری، ایسی عمر گزاری جس عمر میں کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، بگاڑ کے راستے کو اختیار کرتا ہے، جھوٹ موٹ کہہ دیتا ہے، لیکن میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اتنی عظیم زندگی کا مرحلہ میں نے تمہارے درمیان گزارا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ گزارا، اچھے کردار کے ساتھ گزارا، اور ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ امت محمدیہ نوجوانی کی عمر میں کیسے زندگی گزارے، امت محمدیہ کے نوجوان اپنی جوانی کی عمر کیسے گزارے۔ ایک مثال آپ نے پیش کی، پوری جوانی کی عمر میں لوگ آپ کو امانت دار کہتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے، کوئی آپ کو دیکھتا تو خوش ہو جاتا تھا، اگر کسی محفل میں آپ جاتے تو کوئی آپ کو انکار نہیں کرتا تھا، اگر فیصلہ کرنا ہوتا وہاں پر آپ موجود ہوتے تو سب
جوانی اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. اخلاق اگر اچھے ہوں تو انسان کی جوانی بھی اچھی ہے. اخلاق اگر بگڑ جائیں تو یقیناً ایسے انسان کی جوانی بھی بیکار ہے جس کے کردار درست نہ ہو. محترم حضرات، اخلاق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے کہ صحابہ، جو نوجوان صحابہ تھے، کہ ان کے اخلاق کیسے تھے جوانی کی عمر میں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی عظیم صحابی ہیں. انہوں نے اخلاق کی اعلیٰ مثال پیش کی. ہر انسان ان کی عزت کرتا تھا، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے معاملے میں کچھ دیر تک شرم محسوس کرتے تھے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اخلاق میں اگر کسی کا نام آتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو ایک کافر نے کہا تھا، ابن دغنہ نے کہا تھا، مثلک لا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا اچھا انسان مکہ چھوڑ دے، یہ اچھی چیز نہیں. اچھے انسان رہنا چاہیے. اچھے انسانوں کا اگر گاؤں سے خالی ہو جائے، لوگ نکل جائیں تو یہ گاؤں کے لیے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ ایک کافر نے، ایک دشمن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، مثلک لا یخرج، کہ آپ جیسے انسان کو نہیں، مکے سے نہیں نکلنا چاہیے. نوجوانی کی عمر میں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھے اخلاق کو پیدا کریں. محترم حضرات، انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے، آج کے لیے بہت ہی اہم ذمہ داری ہے، وہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. ماں باپ کی خدمت کرنا. محترم حضرات، دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے دکانیں بند ہو گئی، کتنے کاروباریں ٹھپ پڑ گئی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو بدل دیا. مقروض ہو گئے، بعض لوگ پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے. ایسے وقت میں بھی اگر گھر کے اندر نوجوان بچے موجود ہوں اور اپنے گھر کی فکر کو نہ لیں، اپنے گھر کی پریشانی کو نہ سمجھیں اور اپنے ماں باپ کی مجبوری کا خیال نہ کریں، یقیناً یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت نوجوانوں کو دی ہے، اچھی عقل نوجوانوں کو دی ہے. اس کے باوجود اگر گھر کے بارے میں نہ سوچیں، ماں باپ کو رکھ کر بٹھا کر ان کی خدمت کرنے کا شوق و جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کریں، یقیناً ایسے نوجوانوں پر بڑے ہی افسوس کی بات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ماتحتی میں تھے. بعض سیرت نگاروں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے تھے. چونکہ یہ یتیم ہے، اس کے باپ نہیں ہے، بڑی ہی قدر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ کبھی کبھی مجلس میں آپ کے دادا اپنی جگہ کو چھوڑ کر آپ کو بٹھاتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے. جب آپ جا رہے تھے تو اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو محمد کو تم اپنے پاس رکھنا. اور ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی عزت کرتے تھے اور آپ کی تربیت میں اپنے بچوں سے زیادہ آپ کا خیال کرتے تھے. ایسا معاملہ تھا. جب ابو طالب آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں سے بڑھ کر آپ کا خیال کر رہے ہیں، تو چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے کہ میرا چچا ہے، میرے پالنے کے بارے میں وہ دیکھے گا، میرے پیٹ کے بارے میں وہ دیکھے گا. آپ خاموش رہ جاتے، لیکن آپ کبھی خاموش نہیں بیٹھے. کبھی آپ خاموش نہیں بیٹھے. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا شروع کیا، بلکہ اس سے پہلے آپ نے بکریاں چرایا. 25 سال کی عمر سے آپ نے تجارت شروع کی اور اسی تجارت کے آپ کی امانت داری اور آپ کے منافع کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے شادی کیا. بعض سیرت کی کتابیں لکھنے والے مصنفین نے اس مسئلے کی وضاحت کی. آخر کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں کیوں اترے، تجارت کرنے پہ کیوں رہے، جبکہ وہاں آپ کو ضرورت نہیں تھی. آپ کی ذمہ داری تو آپ کے چچا لیے ہوئے ہیں، ابو طالب لیے ہوئے ہیں، پھر آپ کو کمانے کی کیا ضرورت تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب کے بھی خود کئی بچے ہیں، یہ بڑے ہی زیادہ بچے والے ہیں، ایک انسان کمائے پورا گھر چلے ناممکن ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھان لیا کہ میں بھی کماؤں گا تاکہ گھر کی ضروریات پوری ہو سکے، گھر کی ذمہ داری پوری ہو سکے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے اپنی امت کو نمونہ رسوا دے رہے ہیں. نوجوانی کی عمر خاموش بیٹھنے کی عمر نہیں ہے، بات چیت میں، کھیل کود میں، دوستی میں، گپے مارنے میں گزارنے کی عمر نہیں ہے، بلکہ یہ تو
داری اٹھانے کی عمر ہے، احساس پیدا کرنے کی عمر ہے، ماں باپ کو بٹھا کر ان کی خدمت کرنے کی عمر ہے، انہیں تکلیف دیے بغیر، ان کے آنکھوں سے آنسو آئے بغیر انہیں خوشی بانٹنے کی عمر ہے۔ ایسے وقت میں یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ذمہ داری کو اٹھائیں، گھر کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، احساس پیدا کریں۔ محترم حضرات، ایسے وقت میں ایک بات یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض نوجوان کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، تجارت کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کام کروں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ عمر میں کمانے میں آ گیا۔ ایسے وقت میں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان حلال طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کمانے میں کبھی شرم محسوس نہ کرے۔ جو لوگ سامنے یا پیچھے کہنے والے ہیں ان کی باتوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیں، اس لیے کہ انسانوں کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، انسان اچھا کرے تب بھی لوگ کہیں گے، انسان برا کرے تب بھی لوگ کہیں گے۔ لوگوں کا معاملہ ہی یہ ہے، لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا جائے، لیکن جب انسان نے عزم کے ساتھ حلال طریقے سے کمانا شروع کیا، جب وہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، آج کہنے والے یہی لوگ کل اسے مثال کے طور پر اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے، مثال دے کر بتائیں گے کہ دیکھو فلاں انسان چھوٹا کام شروع کیا تھا، آج وہ کتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گیا، بطور مثال پیش کریں۔ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ، اپنے وقت کا خیال رکھیں، قدر کریں، اپنی عمر کی قدر کریں، ذمہ داری کو سمجھیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات یہاں پر عرض کرنی ضروری ہے، بعض نوجوان پڑھتے ہیں اور پڑھنے والوں کا معاملہ ایسا ہے، وہ سمجھتے ہیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن آرام سے زندگی گزارنا، کھیل کود کے ساتھ پڑھنا، جبکہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جوانی انسان کو مل گئی تو جوانی میں آنے کے بعد اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے پڑھے، اپنے آگے کی زندگی کو روشن رونق بنانے کے لیے خوب محنت کے ساتھ پڑھے، ایسا پڑھے کہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے کام کی راہیں کھل جائیں، ہر طرف اس کے دروازے کھل جائیں اور وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ پڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بس چند دن اور آرام کرنے کا موقع مل گیا ہے، پڑھائی ختم ہو جائے گی تو وہاں ہم ذمہ داری کے بارے میں سوچیں گے۔ ہرگز یہ تصور ہی بالکل غلط ہے جو طالب علموں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اگر کوئی نوجوان پڑھ کے آ جائے، ڈگری ہو گئی، پڑھنا مکمل ہو گیا، تو وہاں پر بعض نوجوان نوکری کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میری پڑھائی کے مطابق جو مجھے نوکری ملے گی تو میں کروں گا، ورنہ خاموش گھر میں بیٹھا رہوں گا۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں جو ڈگریاں لے کر گھروں میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب بلاوا آئے گا، کب نوکری کا آفر ملے گا، تب جا کر میں وہاں پر کام کروں گا، اس سے پہلے کتنے بھی سال ہو جائے میں ایسے ہی انتظار میں گزاروں گا۔ یقیناً یہ عمر بیٹھ کر گزارنے کی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی ڈگری، آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اگر آپ کے علم کے مطابق آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم آپ کے علم کے مطابق، آپ کی ڈگری کے مطابق نوکری ملنے تک تو صحیح کچھ نہ کچھ کیجئے، تجارت کیجئے یا دوسری نوکری میں لگ جائیے۔ آپ اپنی نوکری کی بھی کوشش کرتے رہیے، کام بھی کیجئے، تجارت بھی کیجئے یا دوسرے کام میں لگیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈگری کے مطابق نوکری کو تلاش بھی کرتے رہیے۔ الغرض اپنی عمر کو ضائع نہ کیجیے، برباد نہ کیجیے، یہ بڑی ذمہ داری کی عمر۔ محترم حضرات، اور آج کے حالات تو ایسے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈگری کے مطابق نوکری ملنا مشکل ہے۔ جن کی نوکریاں تھیں وہ خود بے نوکری ہو گئے، نوکری سے خالی ہو گئے، پریشان حال۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی عمر کو سمجھیں، بیکار ضائع نہ کریں۔ اب تک جتنی سال بیکار میں گئے لیکن اس کے بعد عزم کر لیں کہ کل سے میں کچھ نہ کچھ کروں گا، تجارت ہی صحیح کروں گا، چھوٹی نوکری ہی صحیح میں کروں گا، میں کماؤں گا، اپنے گھر والوں کو آرام سے رکھوں گا۔ یہ نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری۔ آخری بات یہ ہے محترم حضرات،
آج کے نوجوانوں کے لیے آخری بات یہ ہے ذمہ داری میں کہ نوجوان حالات سے باخبر ہوں. حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی بگڑ جاتے ہیں، اور فی الحال حالات کا رخ دوسری طرف جا رہا ہے. سیاسی طور پر لوگ حالات کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، مختلف افواہیں ہو رہی ہیں، ورغلانے کے بیانات بھی پھر دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. گویا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن بالکل قریب ہے. یقیناً یہ حالات دوسری طرف پھر لوگ لے جا رہے ہیں. یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو سنتے ہیں فون سے جس میں ورغلایا جاتا ہے یا سخت کلمے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگ کہتے ہیں، ایسے وقت میں جوش سے کام لینے سے زیادہ ہوش سے کام لیں، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ سوچیں، ہر چیز کو منفی میں جانے کے بجائے مثبت پہلو میں لے کر سمجھیں، صبر و استقامت کے ساتھ کام لیں، ورغلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور حالات کو جانتے ہوئے حالات کی خبر گیری رکھتے ہوئے اپنے طور پر صحیح فیصلہ کریں. جلد بازی میں کوئی بات نہ بتائیں، جلد بازی میں کوئی چیز شیئر نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے خود کا بھی نقصان ہو اور پورے ملت اسلامیہ کا، پورے مسلمانوں کا نقصان ہو. اس کے ذریعے خود بھی بدنام ہو یا پورے مسلمان بدنام ہو سکتے ہیں. حالات سے باخبر ہونا ضروری، لیکن باخبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود کی حفاظت اس سے کریں، دوسروں کی حفاظت اس سے کریں، ملت اسلامیہ کی حفاظت اس سے کریں. الغرض یہ نوجوانی کی عمر بڑی ہی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جسے بھی دیا ہے یقیناً چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اس کی ذمہ داری کو ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو بھی نوجوان غلط راہ پر چلے گئے ہیں، غلط کاموں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سارے نوجوانوں کو غلط کاموں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نوجوانوں کو اسلام کی سربلندگی، اسلام کو بلند کرنے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سارے نوجوانوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. رب العالمین جو ہمیں مجبور ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ سب کی مجبوری کو، تکلیف کو دور فرمائے. اے اللہ جو ہم میں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مالی اعتبار سے مصیبت میں ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو بھی قرض میں ہیں سب کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی مالی طور پر پریشان حال ہیں سب کے کاروبار میں، مال میں، آل اولاد میں برکت عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید انه تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز أكبر.